تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 10واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین، یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو یہ والا لام پیچھے والے متحرک لام سے مل کر پڑھا جائے گا، اور یہ الف اور یہ دونوں الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ لذینہ ذال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ عین میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر دال جو ہے یہ تا کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، تو دال کو تا سے ملا کر پڑھنا ہے بغیر غنہ کے، اس کو ادغام متجانسین کہتے ہیں۔ اور میم ساکن کے بعد یہاں پر میم ہے تو یہ میم بھی اس میم کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، اس ادغام کو ادغام شفوی کہتے ہیں، اس کو غنہ کے ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ من المشرکین، یہاں پر الف لام حروف قمری کے شروع میں ہے، میم حروف قمری میں سے ہیں، تو حروف قمری کے شروع میں جب الف لام ہوتا ہے تو لام کو پڑھتے ہیں، الف کو نہیں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ثم میم مشدد غنہ ہوگا، لم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے، دونوں کو اوپر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، شی میں یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، حروف یومن میں سے، تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ علیکم، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ احدن، دال کی تنوین میں اخفا ہو رہا ہے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یالین اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ میم میں یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ لام میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یحب المتقین، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور توسط کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان اللہ یحب المتقین۔ فَإِذًا، یہاں پر نون میں اخفا ہو رہا ہے، یہ ذال جو ہے نون سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ دونوں الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ نون میں اخفا ہو رہا ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ فق، یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو قاف کو میں قلقلہ بھی کریں گے۔
یہاں پر واو اور یہ دونوں الف پہ کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ وجدتموہم، یہاں دال ساکن کے بعد تا مشدد حرف ہے، تو یہ دال اس تا کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، اس کو ادغام متجانسین کہتے ہیں، بغیر غنہ کے اسے پڑھتے ہیں۔ منہ میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچے گا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ وخذوہم، خا حرف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ واحصروہم، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، جلد پڑھنا ہے۔ وقعدوا، قاف حروف مستعلیہ میں سے اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، دو میں واو مدہ ہے، لہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ کل مرصد، را ساکنہ سے پہلے میم کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، صاد کو بھی پر پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو دال میں قلقلہ ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ فَإِن، نون میں اخفا ہو رہا ہے، تا میں الف مدہ ہے، بو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر الف مدہ ہے، اور یہاں پر واو اور یہ دونوں الف اور اس لام میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ صاد یہ میم سے مل کر پڑھا جائے گا، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لام میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ ہم یہاں پر بھی حمزہ میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی یہ دونوں الف اور یہ لام کو نہیں پڑھیں گے۔ کاف میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، یہاں پر واو کو نہیں پڑھیں گے۔ فخلو، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا اور اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، فو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہ دونوں را کو پر پڑھیں گے، اور یہ تنوین کے بعد را حروف یرملون میں سے ہے، تو تنوین کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان اللہ غفور رحیم۔ وَإِن، نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ احدم، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ من المشرکین، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، کی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جیم میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ فاجر، یہاں پر را ساکنہ سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ حتی، تا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ثم میں میم مشدد غنہ ہوگا، ابلغ، با میں قلقلہ ہوگا، غین کو پر پڑھنا ہے، اس میں قلقلہ نہ ہونے پائے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ الٹا پہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ ذالک، ذال کو باریک پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو یہاں پر ادغام ہوگا، اس ادغام کو ادغام تام کہتے ہیں، بغیر غنہ کے سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیف،
کیفا یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جذب پڑھیں گے، کو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ للمشرکین را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہو رہا ہے، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون میں اخفا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، سو میں واو مدہ ہے، اور ہاں میں جو مد ہے مد منفصل، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ الا الذین، یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا، اور یہ الف اور یہ دونوں الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ لذین میں دال کو باریک پڑھنا، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، عین میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر دال جو ہے اس تا کے ساتھ مدغم ہو رہا ہے، اس ادغام کو ادغام متجانسین کہتے ہیں، اسے بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ پنگدہ کے نون میں اخفا ہو رہا ہے۔ مسجد الحرام، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو میم کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ فمس، یہاں پر سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف اور یہ دونوں الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو میں یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ فاستقاموا، سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، اِنَّا نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ متقین، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔